بھائیو، سب سے پہلی بات کہ ہم اور آپ اگر اپنے گھر کو دیندار بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ بھائیو، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ گھر کے سدھار کے لیے آدمی کو سب سے پہلے بہتر جوڑے کا انتخاب کرنا چاہیے۔ صحیح بیوی کا انتخاب کرو اور صحیح شوہر کا انتخاب کرو۔ نبی علیہ السلام نے کتنے پیارے انداز میں بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربعین، 4 بنیادوں پہ لوگ شادی کیا کرتے ہیں۔ عورت کے مال کو دیکھتے ہیں، اس کے جمال، اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، اس کے حسب و نسب کو دیکھتے ہیں، اور اس کے دین کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فاظفر بذات الدین، فاظفر بذات الدین، دیندار عورت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے نا، تریبت یداک، بڑی خوشحال تمہاری زندگی ہو جائے گی، تمہارے گھر کا ماحول بڑا مثالی اور خوشگوار ہو جائے گا۔ بھائیو دیکھو، ایک بڑی حقیقت اللہ کے نبی نے اس حدیث میں بیان فرمائی، وہ کیا ہے؟ آدمی اگر بیوی مالدار دیکھ کے شادی کرے، مال اس وقت تک خوشگوار لگتا ہے جب تک عورت کو جھیلنے اور برداشت کرنے کی نوبت نہ آئے۔ مالدار ہے لیکن بد اخلاق بیوی ہے، خوبصورت بیوی ہے لیکن بد اخلاق ہے، شوہر کی نہ قدری کرتی ہے، اچھے خاندان کی بیٹی ہے لیکن شوہر کی عزت و توقیر نہیں کرتی، آپ بتاؤ مال پھر بے معنی ہو کر رہ جائے گا، خاندان و قبیلہ بے معنی ہو کر رہ جائے گا۔ اس عورت کی خوبصورتی کے باوجود وہ چہرہ آپ کے نزدیک ناپسندیدہ ہو کر رہ جائے گا۔ وہیں اگر آپ کی بیوی کے اندر دینداری ہو، وہ صاحب اخلاق ہو، وہ آپ کی قدردان ہو، وہ شوہر کی فرما بردار ہو، وہ اپنے گھر کی فکر کرنے والی ہو، اس کی روشنی سے گھر منور ہوتا ہو، دیندار اگر بیوی ہوگی نا تو پھر آپ دیکھو گے فقر و فاقے میں بھی بڑی خوشگوار زندگی تمہیں نصیب ہوگی۔ یہ تجربہ آپ گھروں میں دیکھو جہاں شادیاں ہوئی ہیں، یہ علمی باتوں میں نہ دیکھو، عملی صورتوں میں جا کر دیکھو، ان گھرانوں میں دیکھو جہاں صرف مال دیکھا گیا، جہاں صرف خاندان دیکھا گیا، جہاں صرف حسب و نسب دیکھا گیا۔ آج ان گھروں کے اندر کیا صورتحال ہے؟ کیا امن ہے، سکون ہے، چین ہے؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کیا ان گھروں کے اندر دین ہے؟ میرے بھائیوں، اپنے گھروں کے ماحول کو سدھارنا سنوارنا چاہتے ہو نا، سب سے پہلے صحیح جوڑے کا انتخاب کرو۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا، ہمارے سماج کی ایک عجیب عادت ہے، لڑکے کے لیے لڑکی ڈھونڈیں گے، دیندار چاہیے، مدرسے کی پڑھی چاہیے، یا پھر یہ کہ نمازی روزے دار چاہیے، اور وہیں لڑکی کے لیے لڑکا ڈھونڈنے کی بات ہوگی، دینداری کا تذکرہ تک نہیں ہوگا۔ اللہ کے بندو، جس طرح ایک لڑکا اس کا حق رکھتا ہے کہ اسے ایک دیندار بیوی ملے، ایک لڑکی کا برابر کا یہ حق ہے کہ اس کا شوہر بھی اسے دیندار ملے، اسے ایسا شوہر ملے جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، جو اس کے ساتھ معاملات اللہ تعالیٰ کے دین کو سامنے رکھ کے کرتا ہو، وہ محبت اپنی کرتا ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی بندگی کے دائرے کا ہمیشہ خیال رکھتا ہو۔ یہ بیوی کا بھی حق ہے، یہ لڑکی کا بھی حق ہے، یہ آپ کی بیٹی اور بہن کا حق ہے کہ اسے شوہر بھی اچھا ملے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی نے یہی تو کہا اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، تمہارے پاس ایسے لڑکے کا رشتہ آئے آپ کی بیٹی کے لیے، آپ کی اپنی بہنوں کے لیے، یا آپ کے گھر کی کسی بھی خاتون کے لیے جو دیندار ہو، صاحب اخلاق ہو، اس سے اس کا نکاح کروا دو۔ کیوں؟ الا تفعلوہ، اگر تم نے ایسا نہیں کیا نا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ و فساد عام ہوگا، گھروں میں فتنہ و فساد عام ہوگا، تمہاری اپنی زندگیوں میں فتنہ و فساد عام ہوگا۔ بھائیو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کو دیندار بنانا چاہتے ہیں، آپ اپنی دیندار بیوی کا انتخاب کیجئے۔ یہ خیال ہی رہ جائے گا کہ آپ کا گھر دیندار ہو جائے اگر آپ نے بیوی کا صحیح انتخاب نہیں کیا۔ بہت سارے حضرات یہ کہہ سکتے ہیں ہماری تو شادیاں ہو چکی، اب کیا انتخاب کریں گے؟ آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ ہمارے شوہر بھی آ گئے، ہماری بیویاں بھی آ گئیں، اب کیا انتخاب کریں گے؟ میرے بھائیوں، اسلامی شریعت آپ کو یہ بتاتی ہے جوڑے کا انتخاب صحیح نہ کر سکے لیکن جوڑے کو صحیح کرنے کی کوشش اب بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن خیال رہے اس میں ایک دوسرے کے ساتھ تال میل ہو، دونوں مل کے سوچیں، دونوں مل کے بیٹھیں، دونوں مل کے بات کریں کہ ہماری اپنی زندگیوں کا مقصد کیا ہے، جو زندگی ہم جی رہے ہیں کیا ہم اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے سماج کے لیے بہتر انسان بن پا رہے ہیں؟ بغیر دین کے نہ تمہاری آخرت سنور رہی نہ میری آخرت سنور رہی۔ میاں بیوی اگر آپس میں مل بیٹھ کر بات کریں نا تو
تو انتخاب غلط ہوا ہو تو ہوا ہو، لیکن اختتام انشاءاللہ بڑا شاندار ہوگا اگر آپس میں تعاون کرنے والے بن کر نکل جائیں۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، قریبی ہیں، نزدیکی ہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرتے ہیں۔ ساتھ مل کے چلو، ساتھ مل کے چلو، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع پہ رخصتی کے وقت پہ جو دعا پڑھائی نا، جو دعا اللہ کے نبی نے سکھائی نا، اس میں ایک بڑا پیارا لفظ اللہ کے نبی نے سکھایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر۔ اللہ کے نبی نے کہا نئے جوڑے کو دعا دو تو یہ الفاظ بھی کہو، جمع بینکما فی خیر، اللہ تعالیٰ خیر کے کسی بھی معاملے میں تم دونوں کو آپس میں اکٹھا رکھے۔ یہ راستہ ہے، یہاں سے آپ اپنی بیوی کو سدھار سکتے ہیں، یہاں سے آپ اپنے شوہر کو سدھار سکتے ہیں۔ اس بات کو سب سے پہلے رکھیں۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، آپ اپنی نسلوں کو دیندار بنانا چاہتے ہیں، اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، اپنے گھروں کی اگلی شادیوں کے لیے دین کو بنیاد بنا کر رشتوں کا انتخاب کرو کہ یہیں سے اسلام آپ کے گھروں کے اندر آئے گا، یہیں سے دینداری آپ کے گھروں کے اندر آئے گی۔ بھائیوں، دوسری بات جس کا خیال رکھنا چاہیے، جس سے ہم اور آپ کے گھرانے میں دینداری آئے گی، ہمارے اور آپ کے گھرانے اسلامی یا دیندار بنیں گے، وہ کیا ہے؟ یاد رکھنا، ماں باپ کو سب سے پہلے قدوہ اور نمونہ بننا پڑے گا۔ ماں باپ کو سب سے پہلے خود سدھرنا پڑے گا اگر وہ چاہتے ہیں کہ اپنے گھر کے ماحول کو سدھاریں۔ یہ بہت ہی زیادہ غلط رویہ ہے کہ ماں بستر پہ لیٹی رہتی ہے اور بیٹی کو آواز دے کہ بیٹی اٹھ جا، بیٹی جا، فلاں کام کر، فلاں کام کر۔ نہیں ہوتا ایسے۔ باپ سویا رہے اور کہے بچے جاؤ نماز جا کر آؤ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، فلاں خرابی فلاں خامی۔ باپ خود غلط عادتوں کا عادی ہو اور چاہے بچے غلط عادتوں سے بچ جائیں، نہیں ہو پائے گا۔ بھائیو یاد رکھو، اس دنیا کی مانی ہوئی حقیقت ہے، بچے سب سے زیادہ اپنے ماں باپ سے متاثر ہوتے ہیں، سب سے زیادہ اپنے ماں باپ سے متاثر ہونا چاہتے ہیں۔ آپ اگر اپنے گھر کو اسلامی ماحول دینا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو پورے مسلمان بناؤ، اپنے آپ کے اندر اسلام لاؤ۔ آپ اپنے اندر اسلام لائیں گے، آپ کا اسلام آپ کے اندر سے ہو کے آپ کے گھر کے اندر جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک عربی شاعر نے اسی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے کہا اذا كان رب البيت بالطبل ضاربا فلا تلومن الاولاد فيه على الرقص۔ کہا اگر باپ گھر میں ڈھولک بجا رہا ہو نا، اس کے بچے اگر رقص کرنے لگے، ڈانس کرنے لگے تو بچوں کو کبھی ملامت مت کرنا۔ باپ جیسا ہوگا بچے ویسے آئیں گے۔ آپ بے دین ہو، دینداری سے آپ کا تعلق نہ ہو، نماز سے آپ کا رشتہ نہ ہو، آپ جھوٹ بولتے ہو، آپ حرام کماتے ہو، غلط عادتیں آپ کے اندر ہو، آپ کے گھر کی خواتین کے اندر دینداری نہ ہو، نماز وقت پہ پڑھتی نہ ہو، پاکی صفائی کا اہتمام نہ ہو، آپ چاہیں آپ کے بچے مثالی نکل جائیں، نہیں نکل پائیں گے۔ اللہ کے بندو، مان کے چلو کہ تمہیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا اگر آپ اپنے بچوں کو بدلنا چاہتے ہیں۔ بھائیو، ایک تو یہ کہ قدوہ اور نمونہ بننا ہے، لیکن دوسرا ایک پہلو اور بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن و سنت مجھ کو اور آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کی نیکیوں کا اثر بچوں میں اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے۔ ماں باپ کی نیکیوں کا ثمرہ اور فائدہ اللہ بچوں کو عطا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں قیام کیا کرتے تھے، تہجد پڑھا کرتے تھے، اور ان کا اپنا چھوٹا بیٹا قریب میں لیٹا رہتا تھا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے پڑھتے کہا کرتے تھے من اجلی کا یا بنی، من اجلی کا یا بنی، اے میرے بیٹے، آج جو یہ میری نمازیں ہیں نا، ان نمازوں کے پیچھے جو میرے مقاصد ہیں ان میں سے ایک بڑا اور اہم مقصد تو ہے میرے بچے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری عبادتوں کی برکت اللہ تیری زندگی میں ظاہر کرے۔ وہ کہتے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور یاد کے طور پر، دلیل کے طور پر، حوالے کے طور پہ حضرت موسیٰ و خضر کے اس واقعے کا حوالہ دیتے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کے ذریعے یہ گرتی دیوار کو سہارا دلایا تھا، صرف اس لیے کہ یہ دیوار ان دو یتیم بچوں کے مال کی حفاظت کر رہی تھی جن یتیم بچوں کے آبا و اجداد نیک تھے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ بڑا نیک تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کا حوالہ دے کر کہا کرتے تھے بھائیو یاد رکھو، نہ صرف یہ کہ بچے
قدوہ اور نمونے کے طور پہ آپ سے متاثر ہوتے ہیں، بلکہ آپ کی میری عبادتوں کی برکت اللہ تعالیٰ بچوں کے اندر دکھاتا ہے۔ آپ کے میرے بچوں کے اندر ہمارے اور آپ کے اخلاق کی، کردار کی، بندگی کی، عبادت کی، ہمارے اور آپ کے تقوی کی، طہارت کی، پاکیزگی کی اللہ تعالیٰ برکت بھی اور اس کے اثرات بھی اللہ تعالیٰ ان کے اندر اتارتا ہے، دکھاتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر ہماری عادتیں غلط، ہمارا رویہ غلط، ہمارا انداز غلط، تو پھر ہمارے بچے کبھی سدھر نہیں سکتے، ہمارا گھر کبھی سنور نہیں سکتا۔ اس بات کو ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ بھائیو، تیسری بات جو میں آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا وہ یہ، آپ اور میں اگر اپنے گھروں کے ماحول کو دیندار بنانا چاہتے ہیں تو جن باتوں پہ محنت کرنی چاہیے ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی۔ بھائیو، ہم اور آپ یہ بات جانتے ہیں، آدمی مسلمان ہونے کے بعد، کلمے کا اقرار کرنے کے بعد سب سے بڑے جس رکن کا پابند ہوتا ہے، جس کا مکلف ہوتا ہے، وہ رکن یہ ہے کہ بندہ نمازی ہو، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرے۔ مرد ہو تو با جماعت مسجد میں حاضری، عورت ہے تو با جماعت مسجد میں حاضری تو ضروری نہیں، لیکن 5 وقتہ نمازیں اپنی جگہ پہ اسے ادا کرنی ہی ہیں۔ یہ 5 وقتہ نمازیں ہم پر فرض ہیں، یہ ہم اور آپ جانتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، آج جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ ان نمازوں کا ایک اور پہلو ہے اللہ کے بندو۔ وہ کیا ہے؟ ان نمازوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بھی رکھی ہے کہ یہ نمازیں آپ کی میری دنیا کو سدھارتی ہیں، آپ کی میری اصلاح میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں۔ نماز آدمی کو سدھار دیتی ہے، نماز آپ کے گھر کو سدھار دیتی ہے، نماز آپ کے گھر کو سنوار دیتی ہے۔ دیکھو، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موطا امام مالک کی ایک روایت میں اثر مروی ہے کہ حضرت عمر اپنے گورنروں کو خط لکھا کرتے تھے نا، تو ایک مرتبہ حضرت عمر نے خط لکھا، تو اس خط میں حضرت عمر نے کیا لکھا آپ کو معلوم؟ خلیفہ کا خط، گورنر کے نام، آپ توقع کیا رکھ سکتے ہیں؟ حکومتی معاملات ہوں گے، سیاسی معاملات ہوں گے، مالی معاملات ہوں گے، کسی کی تقرری، کسی کی معزولی کا حکم ہوگا، آپ یہی سب چیزیں ہوں گی، یا محاسبہ کریں گے کہ تم نے انصاف کو قائم کیا کہ نہیں کیا، حقدار کو حق دلایا کہ نہیں دلا۔ یہ ساری باتیں اسی کی تو توقع ہوتی ہے۔ گورنمنٹ کا آفیشیل لیٹر، اس میں کیا بات آپ سوچ سکتے ہیں؟ لیکن آپ کو معلوم ہے حضرت عمر ابن خطاب نے اس خط میں لکھا، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، میری نظر میں تمہاری ذمہ داریوں میں سب سے بڑی اور بہترین ذمہ داری، سب سے اہم ذمہ داری تمہاری اپنی نماز ہے۔ اس لیے کہ جو آدمی نماز کی حفاظت کرتا ہے وہ دوسری چیزوں کی بھی حفاظت کرے گا، اور جو نماز کو ضائع کر لیتا ہے وہ بقیہ چیزوں کو بھی ضائع کر لے گا۔ میرے بھائیوں، آئیے میں آپ کے سامنے اس نماز کا ایک راز رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھو، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی بات بیان فرمائی کا، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے اہل علم نے کئی نکات لکھے، ان میں سے ایک نکتہ یہ بھی لکھا، نوجوان ہم سے کبھی کبھار سوال کرتے ہیں، ہم خواہشات سے بچنا چاہتے ہیں، جوانی ہے، جذبات ہیں، ماحول میں ہر طرف گناہ کی دعوت ہے، سڑکوں پہ نکلو تو بے پردگی ہے، ٹی وی ہے، پوسٹر ہے، موبائل ہے، جہاں دیکھو عریانیت ہے، شہوات کو بھڑکانے کے اسباب بے شمار ہیں۔ ایسے ماحول میں اپنی خواہشات پہ قابو رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ نوجوان یہ سوال کیا کرتے ہیں نا، آؤ دیکھو قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حل رکھا ہے۔ اہل علم نے لکھا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی ہے وہ بات یہ ہے کہ آدمی اگر خواہشات کی غلامی چھوڑنا چاہتا ہے اسے نمازوں کی پابندی کرنی شروع کرنی چاہیے۔ آپ نمازوں کے پابند ہو جائیں، آپ کے لیے اپنی خواہشات پہ قابو رکھنا، مقابلہ کرنا اور ان سے چھٹکارا پانا آسان ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نے نمازوں میں کوتاہی کی، پھر خواہشات کا حملہ آپ کے اوپر دوہری قوت کے ساتھ ہوگا۔ ان دونوں میں بڑا گہرا رشتہ ہے اللہ کے بندو۔ اگر نماز میں دل نہیں لگتا ہے، خواہشات پہ کنٹرول رکھو، اور اگر آپ کو خواہشات پہ کنٹرول رکھنا ہے، اپنی نماز کی حفاظت کرو۔ ان دونوں میں بڑا گہرا رشتہ ہے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہوا میرے بھائیوں، اپنے گھر کے اندر اگر ہم دینداری لانا چاہتے ہیں، اپنے گھروں میں نمازوں کی حفاظت کرو۔ ہمارا سماج بڑا عجیب ہے، ہمارا سماج بڑا عجیب ہے۔ شادی ہو گئی، ماں باپ بچے کو نماز کے لیے جگانا چھوڑ دیتے ہیں۔ شادی ہو گئی، لوگ ماں باپ اپنے بچوں کی دینداری کے بارے میں فکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں اللہ کے بندو، آپ ذمہ دار ہیں، آپ کے گھر میں جب تک ہیں آپ کو اپنے بچوں کی نماز کی فکر کرنی چاہیے۔ آپ کو اور ہم کو اس نماز کے سلسلے میں فکر مند رہنا چاہیے۔
वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, तुम अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और उस पे जमे रहो कि यहां से तुम्हारी अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली आएगी। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई और मुनकरात से रोकती है। मेरे भाइयों, आजमा कर देखो, तुम नमाजों की पाबंदी करोगे, तुम्हारी 1000 खामियां खत्म हो जाएंगी। सिगरेट नोशी की आदत है, नमाजों के पाबंद हो जाओ, खुद तुम्हें महसूस होगा बदबू लेकर नमाज में मुसल्ली के बाजू नहीं खड़ा हो सकता। पहले हो सकता है कम करोगे, सिगरेट पीना कम करोगे, फिर उसके बाद छोड़ दो। एक चीज तय कर लो, किसी भी सूरत में नमाज बाजमात नहीं छूटेगी। आप यकीन करो, आप एक नमाज को छोड़ने से परहेज करेंगे, ये नमाज आपकी 1000 खराबियां खुद ब खुद छुड़ा देगी। आपकी जिंदगी में बेहयाई के काम होंगे, आप नमाज में आएंगे, आपका दिल नहीं लगेगा, आपको अपने आप पे अफसोस होगा कि ऐसी ख्वाहिशों की पैरवी करके क्या फायदा कि रब्बे जुल जलाल के सामने खड़ा हो लेकिन मेरा दिल मेरी नमाज में नहीं है। आपको अपने आप पे शर्मिंदगी होगी, आप अपने आप को गुनाहों से बचाएंगे। मेरे भाइयों, इस किरदार को जिंदा करो कि ये नमाज मुस्लिह है, ये नमाज आपकी इस्लाह करने वाली है। अपनी जिंदगियों में नमाजों की पाबंदी लाओ अल्लाह के बंदो। और मेरी माँ और बहनों, आप पे जमात मस्जिद की हाजिरी फर्ज नहीं है, लेकिन अव्वले वक्त में नमाज पढ़ने की जो फजीलत है वो आपके लिए भी है। आप अपने काम काज से ज्यादा अव्वले वक्त में नमाज की पाबंदी करने की कोशिश करो। और खास तौर पर मेरी माओ, मेरी ये गुजारिश याद रखना, अपनी बेटियों को नमाज पढ़ने के लिए कहने के बजाय वक्त होने के साथ अपनी बेटी को अपने साथ लेकर नमाज पढ़ा करना। तुम साथ लेकर नमाज पढ़ोगे ना तो फिर ये नमाज अपना कमाल दिखाएगी।